अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में कुरान मजीद की तालीम स्टार्ट हो गई हुई है। स्कूल्स में काफ़ी हद तक जो है निगरानी हम लोग कर पाए हैं कि वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। काफ़ी स्कूल्स में टीचर्स की कमी नज़र आई और काफ़ी स्कूल्स में सपारों की भी कमी नज़र आई, जबकि ये बात बता दी गई थी कि स्कूल्स में इस तरीके से रूम्स तैयार किए जाएं और शेल्फ्स तैयार की जाएं जहां पर कुरान मजीद रखा जाए और बच्चों से मंगवाया ना जाए। बच्चों के बैगों में सपारे आए मंगवाए जाएं, आते जाते नज़र ना आए, ताकि वैन्स में और डिफरेंट जगहों पर बेहुरमती ना हो। इसके लिए काफ़ी नोटिफिकेशन जारी हुए, मगर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि सपारे को एक तो डिवाइड करके, कुरान शरीफ को डिवाइड करके डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं रहेगा। हम कुरान शरीफ को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम उसे बार बार पढ़ेंगे तभी वो हमारी समझ में आता है। बहुत सारी सूरतें, बहुत सारे आयात ऐसी हैं जिनकी तर्जुमे को हम कई बार पढ़ते हैं, फिर भी हमें वो ठीक तरीके से हमें उसके मीनिंग्स वाज़िया नहीं होते। इसलिए कुरान मजीद को अच्छी तरह से बच्चों के दिलों में उतारने के लिए ज़रूरी है कि हम कंप्लीट कुरान मजीद हर क्लास में पढ़ें, 1 से 2 बार पढ़ें और फिर हर अगली क्लास में उसे रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। तभी हमें पता चलेगा कि हम सूरत और आयात के तर्जुमे को, हम मफ़हूम को, उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम सपारों को, कुरान शरीफ मजीद को डिवाइड कर देते हैं कि इतने सपारे इस क्लास में, इतने सपारे इस क्लास में, तो 12 क्लास तक हम जाकर एक कुरान मजीद को एक बार ही ख़त्म कर पाएंगे ना। तो एक बार ख़त्म करने से हमारे बच्चों के अंदर ज़हन नहीं खुलेगा और वो कुरान की तालीम को उस तरीके से नहीं वो हासिल कर पाएंगे जो जिस तरीके से मेरा जो ख्वाहिश थी कि वो बच्चे बार बार पढ़ें और बार बार उसे समझें। अगर एक क्लास में वो अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए तो वो दूसरी क्लास में समझें, दूसरी क्लास में नहीं अगर समझ पाते तो तीसरी क्लास में। इसी तरह से कुरान मजीद अगर 6 से 12 तक रिपीट होगा, ट्रांसलेशन के साथ बार बार रिपीट होगा, तो वो ज़रूर उसका तर्जुमा जो है बच्चों के दिलों में बैठेगा और वो उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल सकेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी एजुकेटेड टीचर्स सामने आएँ, इस्लामियात एमफिल और मास्टर की भी जो हैं अरबी में, नाज़रा कुरान में, आई मीन डिफरेंट एजुकेशन जो भी हो इस्लाम से रिलेटेड, वो एक हायर लेवल पर हो और उस तरह से हासिल की हुई टीचर्स, हाई लेवल पर हासिल की हुई एजुकेशन की टीचर्स ही आकर हम इनको तफसीर को, तर्जुमे को अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकती है। वरना हर गली बाज़ार में सस्ती टीचर्स रखी जाती हैं। डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनकी नेचर आज तक जो है हम बदल नहीं सके। जिस तरह से वो मार के, डांट कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ पर बेहुरमती का जो है वो सिलसिला चलता है कि वो नहीं चलना चाहिए। जिस तरह से कारी हजरात जो हैं वो बच्चों को डांट डांट कर कुरान मजीद को पढ़ाते हैं, मारते हैं उनकी छुट्टी पर, वो सिलसिला ख़त्म करने के लिए स्कूल्स में कुरान मजीद को अगर हमने स्टार्ट किया है तो वो उसका हदफ इसी तरह से पूरा हो सकेगा कि जब हमें एजुकेटेड टीचर्स स्कूल्स में मिलेंगी बच्चों को अच्छी तरीके से तर्जुमे के साथ समझाने के लिए। अदरवाइज़ अगर इन बात की तरफ कोताही हो गई, आज ही इस बात की तरफ अगर ये कोताही हो गई कि हमने इस चीज़ को रूल ना बनाया कि हमें कुरान मजीद की तालीम को पढ़ाने के लिए हमने एजुकेटेड टीचर्स को रखना है, इस्लामियात, एमए, एमफिल और बीएड टीचर्स, अरबी टीचर्स जो हैं ये हमें अपॉइंट करनी पड़ेगी और परमानेंट बेस पर अपॉइंट करनी पड़ेंगी। टेम्परेरी बेस पर अपॉइंट करके हम अपनी टीचर्स को वो इस तरह से नहीं सिखा सकते। जो 4 साल की एजुकेशन हमें एक टीचर को सिखाती है, एक टीचर तैयार करती है, एक
اسٹوڈنٹ تیار ہوتا ہے 4 سال میں جو اس طرح سے وہ 2-4 مہینے کی ٹریننگ سے نہیں تیار ہو سکتا. بس یہاں پر ٹریننگ دینے کی ضرورت اتنی ہے کہ ہم اسکولس کے کلاسز کو کس طرح سے الگ کریں، وہاں پر ہم جو ہے کیبنٹس کس طرح سے بنائیں، سپاروں کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے، اور بچوں کو کس طرح سے ادب اور تمیز سکھانی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا احترام کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، اور اس کو واپس اس میں ریکس میں کس طرح سے رکھنا ہے. اتنی ٹریننگ تو ہم 4-5 منتھس میں ٹیچرز کو یا 1 منتھ میں 2 منتھس میں ہی دے سکتے ہیں، لیکن جو قرآن مجید سکھانا، ترجمہ اور اس کی ٹرانسلیشن، اس کی ٹریننگ ہم 1 to 5 منتھس تک نہیں دے سکتے. اس کے لیے ہمیں کمپلیٹ ایجوکیٹڈ ٹیچرز چاہیے جو 4 to 5 ایئرس ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ہی جو ہے جاب پر اپوائنٹ کی جائیں. اب اسکولس کی بات ہم کرتے ہیں تو وہاں پر اکثر جو ہے کم ایجوکیٹڈ ٹیچرز رکھی جاتی ہیں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے گورنمنٹ اسکول اور کالجز کی، وہاں پر تو ایجوکیٹڈ ٹیچرز رکھی جاتی ہیں. ایٹ لیسٹ BA BEd تو ٹیچرز ہوتی ہی ہیں وہاں پر. اس کے بعد اگر ہم اس بات پہ توجہ دیں کہ جب ہمارے پاس گورنمنٹ اسکولز اور کالجز میں BEd BA MA MPhil ٹیچرز آلریڈی موجود ہیں، تو پھر ہمیں کوتاہی کیوں ہو رہی ہے، ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کیوں دیر ہو رہی ہے، ہم اسکول کالجز میں کیوں ٹرانسلیشن اب تک سٹارٹ نہیں کر پائے. اس بات کو توجہ سے سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک کورٹ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور وہاں پر بار بار سیکٹری ایجوکیشن یہ بات آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیچرز جو ہے ٹرین ٹیچرز اپوائنٹ کر رہے ہیں 5 منتھس کے لیے، ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں، جبکہ وہ مکمل بات نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے پاس مکمل لائحہ عمل ہے ہی نہیں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ نیکسٹ ہیئرنگ میں خود اس بات کو واضح کروں گی محترم ججز کے سامنے کہ ہمیں ضرورت ہے کس بات کی، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو ہم لٹکا کے نہ رکھیں. پہلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا، پھر امپلیمنٹیشن سے اگلے فیز پر جانے کے لیے میں نے تاکید کی ججز سے ریکویسٹ کر کے کہ ہم اس فیز سے آگے نہیں نکل پا رہے اور نیکسٹ ٹریننگ کے مسئلے میں نہیں، ٹریننگ کے فیز پر نہیں آ رہے. اب ٹریننگ کے فیز پر آئے ہیں تو وہ مسلسل کتنے منتھس گزر چکے ہیں، اور وہاں پر ہم ٹرین ٹیچرز کو لا رہے ہیں، ہم ٹرین ٹیچرز کو لا رہے ہیں، یہی بات ہوتی جا رہی ہے، جبکہ مکمل طور پر نہیں سمجھایا جا رہا کہ کالجز میں کس طریقے سے پڑھانا شروع ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے. کالجز میں ابھی بہت سارے کالجز میں میں خود ذاتی طور پر جو ہے پتہ کروا رہی ہوں، اور وہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ ابھی کوئی روم سٹارٹ کر رہا ہے، ابھی کسی کو نوٹیفیکیشن نہیں ملا، ابھی کسی کو کوئی مکمل بات کا پتہ نہیں ہے کہ ٹیچرز کون سی آئیں گی، کس طرح سے آئیں گی. اس لیے اس پر بہت کوتاہی ہو رہی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اور کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی بھی. کیوں گورنمنٹ اس بات کو توجہ سے نہیں لے رہی کہ یہ ہمارے معاشرے کے بچوں کو، ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے بچوں کی بہتری کے لیے یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے، خدا را اس کو آخر وقت تک اسے کمپلیٹ کرنے میں میرا ساتھ دیں، اور اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنے میں میرا ساتھ دیں. مہربانی ہوگی کہ اگر گورنمنٹ کے لوگ اس پر توجہ دے دیں کہ یہ ٹیچرز کا مسئلہ اور رومز کا مسئلہ جو ہے وہ کس طرح سے سالو ہوگا اور کب ہوگا. کیوں اس طرف کوتاہی ہو رہی ہے ٹیچرز اپوائنٹ کرنے میں، جبکہ اتنا گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ مل چکا ہے، ٹیچرز کے لیے اپوائنٹ کرنے کے آرڈرز آ چکے ہیں، تو پھر کیوں کوتاہی ہو رہی ہے. فرنیچر کی بات آئی تو وہاں پر بھی اتنا بجٹ مل چکا ہے گورنمنٹ کو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، تو پھر اس بجٹ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے کیوں نہیں صرف کیا جا رہا، کیوں وہاں کوتاہی ہو رہی ہے. قرآن مجید کی تعلیم کو امپلیمنٹ کرنے میں دیر کی گئی، قرآن مجید کی تعلیم کو امپلیمنٹ کرنے میں دیر کی گئی، اور پھر اس کے بعد ٹیچرز کی ٹریننگ کا مسئلہ لے کر اس کو لٹکایا ہوا ہے. ابھی تک
ٹیچرز کی ٹریننگ کے مسئلے کو لے کر بار بار ڈسکشن یہی چل رہی ہے کورٹ میں، جبکہ ہمارے کالجز میں، ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں، یہاں پر تو ٹیچرز آتی ہیں، ٹیسٹ کے بعد آتی ہیں، یہاں پر ٹیچرز بی ایڈ اور ایم اے ٹیچرز آتی ہیں، تو پھر یہ ٹیچرز اسلامیات میں یا عربی میں ٹیچرز کیا ہمارے پاس آلریڈی موجود نہیں ہیں جو ہر سکولز میں اسلامیات پڑھا سکتی ہیں؟ وہ کیوں نہیں قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھا سکتی؟ کیونکہ وہ ماسٹر اور کر کے آئی ہیں، وہ بی ایڈ کر کے آئی ہیں، وہ اس میں تعلیم حاصل کر چکی ہیں، وہ پڑھا سکتی ہیں۔ اور پھر اگر یہ سلسلہ بھی نہیں گورنمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہے تو پھر ایک درینہ میری خواہش ہے کہ جو سلسلہ قاری حضرات کا گھروں میں ٹیوشن پڑھا کر قرآن مجید کی تعلیم دے کر جو ان کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ہے، وہ کسی حد تک رکا ہے کہ بچے اسکولز میں پڑھنے لگ گئے ہیں، تو ان قاری حضرات کو جو کسی حد تک ایجوکیٹڈ نظر آتے ہیں ان کو ایک پیریڈ جو ہے وہ اسکولز میں پڑھانے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ اپنا سلسلہ جو آمدنی کا تھا، جو گھروں سے اگر ٹوٹا ہے تو وہ اسکولز کے ذریعے ان کو حاصل ہو سکے۔ اور وہ قاری حضرات جو سمجھتے ہوں کہ وہ اسکولز کو جوائن کر سکتے ہیں، ان کے پاس کچھ ایجوکیشن بھی ہے اور وہ اچھے طریقے سے اسکولز کے ساتھ چل سکتے ہیں، تو وہ قاری حضرات اور قاریہ جو لیڈیز ہیں پڑھانے والی، وہ بھی جو ہے اسکولز کو جوائن کریں اور جلد سے جلد گورنمنٹ کا مسئلہ حل کریں اور آگے آئیں۔ ضروری نہیں کہ انہیں پورے دن کے لیے اپوائنٹ کیا جائے، ایک پیریڈ کے لیے قاری حضرات کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا جو سلسلہ آمدنی کا گھروں سے ٹوٹا ہے، وہ اسکول سے ان کا سلسلہ جڑ جانا چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہم ایک طرف اچھا کریں اور دوسرے کے لیے جو ہے یہ مسئلہ بن جائے، اور کسی نہ کسی طرح سے قاری حضرات جو ہیں دل سے یہ برا کہیں کہ جی ہمارا آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اسکولز میں سٹارٹ ہونے سے۔ تو ایجوکیٹڈ قاری حضرات جو بھی ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اور اسکولز میں ان کو اپوائنٹ کیا جائے، ایک یا دو پیریڈز کے لیے، جس طرح سے آپ بہتر سمجھیں ان کو اپوائنٹ کریں، اور قاری حضرات کا سلسلہ جو ہے ایجوکیشن کا اور ان کی آمدنی کا سلسلہ بھی سٹارٹ ہو جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔